اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے آقا علیہ السلام سے محبت کا جو خوبصورت منظر بیان فرمایا وہ بے مثل ہے اور بے مثال ہے، اور اس آیت کے حوالہ سے رب کائنات نے حضرت انسان صاحب ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر رب کی محبت چاہتے ہو اور رب کا قرب چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو اور ان کی اتباع بھی کرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ایسے مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اسی حوالہ سے احادیث میں چند ایک باتیں درج ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بے شک یہ برحق بات ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت اپنے اہل و عیال، گھر بار، ماں باپ، حتیٰ کہ جان سے بھی بڑھ کر کی جائے، پھر ہی ایمان مکمل ہے۔ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے اس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا اور وہ نماز پڑھے گا تو اس کا اجر نہیں ملے گا، وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے اجر نہیں ہے، لیکن جب وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو پھر جو نیک عمل کرے گا شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کے لیے بخشش کا سامان بھی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دیدار سے مشرف ہوا۔ جب اس نے رخ روشن سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں کو دیکھا تو پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مجھے آپ والدین حتیٰ کہ خود اپنی جان و ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے ظاہر اور باطن پر بھی آپ ہی کی حکمرانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسی باتیں ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اب میرے عزیز دوستو غور کریں ذرا، وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جس نے وہ پا لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے گا۔ نمبر 1، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اندر یہ ہے، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ آگ میں داخل ہو، دنیاوی آگ میں، آگ جل رہی ہے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم اس آگ کو ہاتھ لگا سکیں یا اس میں اپنا ہاتھ ڈال سکیں، کیونکہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد وہ بندہ کفر کی طرف نہ لوٹے۔ دوسرا فرمایا کہ جس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے۔ دنیا میں ہم اگر کسی سے جو قربت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں، تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دنیا کا فائدہ نہ ہو، دنیا کی رضا نہ ہو۔
صرف وہ محبت اللہ کے لیے کی جائے، جیسے کہ غریب غربا سے محبت، ان کی خدمت رب کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دین کی تبلیغ جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہو، کسی کو اچھا مشورہ دینا وہ رب کی رضا کے لیے ہو، حتیٰ کہ کسی کے لیے بھلائی کا سوچنا وہ بھی رب کی رضا کے لیے ہو۔ اس کے پس پردہ یہ بات نہ ہو کہ اگر میں اس کو یہ فائدہ دوں تو اس کے بدلے یہ مجھے یہ فائدہ دے، یہ نیت نہ ہو۔ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہوں تو رب اس کی مجھے جزا عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب سمجھے، یعنی اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتے تو آج ہم نماز کی بھی پابند ہوتے، فرائض کو ادا کرنے والے ہوتے، اپنے نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنے والے ہوتے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے رب کی محبت کو حاصل کیا، وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرائض کو بھی سمجھا اور اس کو ادا کیا، اور انہوں نے رب کی محبت کا بھی جو قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے نوافل کے ذریعے رب کا قرب بھی حاصل کیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اگر نفلی عبادات نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہیں، جو ہمارے فرائض میں شامل ہیں، ہم ان کو ادا کریں۔ اس لیے یہ 3 باتیں ہیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو ان 3 باتوں کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی حلاوت، ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، وہ اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔